کبھی آپ نے ویران مسجد دیکھی ہے؟ وہ مسجد جہاں صفیں خالی ہوں، در و دیوار خاموش ہو اور اذان کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئے، مگر اسی ویرانی میں ایک انسان کھڑا ہو، اکیلا مگر ڈٹا ہوا۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسی مسجد کی جو خالی تھی لیکن خالی نہیں تھی، اور ایک ایسے نمازی کی جو تنہا تھا مگر اکیلا نہیں تھا۔ شہر کے کنارے ایک پرانی مسجد تھی۔ کبھی یہاں جمعہ میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، عید پر لوگ صحن تک بھر جاتے تھے، مگر وقت بدلا، لوگ بدل گئے، ترجیحات بدل گئی۔ اب وہ مسجد اکثر بند رہتی، دروازہ چرچراتا ہوا کھلتا اور اندر صرف خاموشی ہوتی۔ اسی محلے میں ایک شخص رہتا تھا، عام سا انسان، نہ عالم، نہ خطیب، نہ کوئی مشہور شخصیت، مگر اس کے دل میں ایک درد تھا، مسجد کی ویرانی کا درد۔ وہ ہر اذان پر آتا، چاہے گرمی ہو یا سردی کی کاٹتی ہوئی ہوا۔ فجر کے وقت جب گلیاں سوتی ہوتی، وہ وضو کرتا اور مسجد کا دروازہ کھولتا۔ اندر اندھیرا ہوتا، وہ خود لائٹ جلاتا، خود صف سیدھی کرتا اور خود ہی اذان دیتا۔ کبھی کبھی اس کی آواز کانپتی کیونکہ جواب میں کوئی اللہ اکبر نہیں آتا تھا۔ پہلے دن وہ انتظار کرتا رہا، شاید کوئی آ جائے۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، شاید آج کوئی آ جائے۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، مگر صف میں وہی ایک انسان تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، کیا فائدہ ہے، اکیلے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جب جماعت ہی نہیں تو گھر پڑھ لو۔ وہ مسکرا دیتا اور صرف اتنا کہتا، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بارش کی رات تھی، تیز آندھی چل رہی تھی، درخت جھک رہے تھے۔ اس رات بھی وہ آیا، کپڑے بھیگے ہوئے، قدم کیچڑ سے بھرے ہوئے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے جھاڑو اٹھائی، پانی صاف کیا اور پھر تنہا اذان دی، حی علی الصلاۃ۔ آواز خالی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی، مگر اس کا یقین نہ لوٹا۔ وہ کھڑا ہوا، نماز شروع کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت میں اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سجدے میں جا کر وہ دیر تک روتا رہا، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیرا گھر خالی دیکھ نہیں سکتا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن ایک بوڑھا شخص دروازے پر رکا۔ اس نے دیکھا اندر ایک انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگلے دن وہ بھی آ گیا، پھر ایک نوجوان جو راستے سے گزرتا تھا رک گیا، پھر ایک بچہ جسے اس نمازی نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ آہستہ آہستہ 2 کی صف 3 ہوئی، 3 کی 4، مگر اس نمازی نے کبھی اعلان نہیں کیا، کبھی لوگوں کو ملامت نہیں کی۔ وہ بس آتا رہا، کھڑا ہوتا رہا، ڈٹا رہا۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا، بخار سے کانپ رہا تھا۔ بیوی نے کہا، آج مت جاؤ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اگر میں نہ گیا تو مسجد پھر تنہا ہو جائے گی۔ وہ کمزور قدموں سے آیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اس دن صف میں 5 لوگ تھے۔ اس نے آذان دی مگر آواز کمزور تھی۔ نماز کے دوران جب وہ سجدے میں گیا تو دیر تک اٹھا نہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید دعا کر رہا ہے، مگر وہ اپنے رب سے جا ملا تھا۔ سجدے میں اسی مسجد میں جسے اس نے تنہا نہیں چھوڑا، وہ چلا گیا۔ لوگ رو رہے تھے مگر مسجد پہلی بار خالی نہیں تھی۔ اس کی نماز جنازہ میں وہی لوگ کھڑے تھے جو کبھی نہیں آتے تھے۔ صفیں بھری ہوئی تھی اور اس دن کسی نے آہستہ سے کہا، یہ مسجد اس ایک انسان کی ثابت قدمی سے آباد ہوئی ہے۔ ویرانی دیواروں کی نہیں ہوتی، دلوں کی ہوتی ہے، اور آبادی ہجوم سے نہیں آتی، نیت سے آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایک انسان کو چنتا ہے جو تنہا کھڑا ہو، مگر اس کی ثابت قدمی قوموں کو جگا دیتی ہے۔ اگر مسجد خالی ہو تو شکوہ نہ کرو، دروازہ کھولو، اندر جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ شاید تم اکیلے ہو مگر یاد رکھو، اللہ کے گھر میں کوئی نمازی کبھی اکیلا نہیں ہو۔